آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، قرآن کی یہ آیت چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو نہایت شاندار کامیابیوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ بھی اپنی اولاد کے مستقبل کو لے کر پریشان رہتے ہیں؟ کیا دل میں یہ خوف آتا ہے کہ بچے پڑھائی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اولاد کو عزت، کامیابی، نیک راستہ اور ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کے بچوں کی قسمت بدل سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ اور تسبیح بتائیں گے جسے اگر محبت اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے کامیابی، ذہانت، عزت اور آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور سنیے گا کیونکہ آخر میں ہم وہ خاص تسبیح بھی بتائیں گے جو چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش اور ہر خوشی اپنی جگہ، لیکن اولاد وہ نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے دن رات فکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ناکام ہو، پریشان ہو یا زندگی میں ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ ہر والدین کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک، فرما بردار، کامیاب اور عزت والا بنائے۔ اسلام میں اولاد کو بہت بڑی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ترجمہ، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو انسان کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا ہے۔ جب گھر میں بچوں کی ہنسی گونجتی ہے تو گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ ماں باپ کی تھکن اولاد کی ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی ہے۔ باپ دن بھر محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد آرام سے زندگی گزار سکے، اور ماں باپ اپنے نیندیں قربان کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بچے سکون سے سو سکیں۔ پیارے ناظرین، اولاد صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک امید ہے، ایک خواب ہے۔ ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا افسر بنے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کامیاب زندگی گزارے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرے۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی نیک اور کامیاب اولاد مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اور اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی کامیابی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اگر اللہ کا کرم شامل نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی برکتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، جب اولاد کامیاب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اگر بچہ امتحان میں اچھے نمبر لے آئے تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد اچھی نوکری حاصل کر لے تو وہ والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر بچہ دین کے راستے پر چلنے لگے تو والدین محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول کر لی۔ اولاد کی
کامیابی ماں باپ کے لیے صرف ایک خوشی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کی زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ جب لوگ کسی کامیاب بچے کے والدین کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری محنت، ہماری دعائیں اور ہماری راتوں کی جاگنا ضائع نہیں گیا۔ ایک ماں کتنی دعائیں کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، کبھی سجدوں میں روتی ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتی ہے، یا اللہ میری اولاد کو کامیاب کر دے۔ ایک باپ اپنی خواہشات قربان کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اچھا مستقبل حاصل کر سکے۔ لیکن پیارے ناظرین، اگر وہ ناکام ہو جائے، غلط راستے پر چلی جائے یا زندگی میں بار بار مشکلات کا شکار ہو تو ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل کیا بنے گا، ہمارا بچہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، کیوں ہر جگہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کبھی اولاد پڑھائی میں کمزور ہو جاتی ہے، کبھی نوکری نہیں ملتی، کبھی کاروبار نہیں چلتا، کبھی گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ماں باپ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے تو مسکراتے ہیں لیکن راتوں کو اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد کے مستقبل کے فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا بچہ غلط صحبت میں نہ چلا جائے، کہیں دنیا کی برائیوں میں نہ پھنس جائے، کہیں ناکامی اس کا حوصلہ نہ توڑ دے۔ پیارے ناظرین، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے قرآن پاک میں شفا، رحمت اور کامیابی کے راستے رکھتا ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کی آیات کو یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، اس کے راستوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کی کسی آیت کو وظیفہ بنا کر پڑھنا درست ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے؟ تو پیارے ناظرین، اگر قرآن پاک کی آیات کو اللہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے تو یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ قرآن پاک خود شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف دعائیں قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت محبت فرماتا ہے جو اس کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ جب بندہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہم سے اولاد کی کامیابی کے لیے دعا اور وظیفہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کسی کا بچہ ہر کام میں ناکامی محسوس کرتا ہے۔ پھر ہم نے انہیں قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت بتائی اور کہا کہ اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں دوبارہ پیغام بھیجا اور بتایا کہ ان کے بچوں کے حالات بدلنے لگے، پڑھائی میں دل لگنے لگا، امتحانات آسان ہونے لگے، نوکریوں کے راستے کھلنے لگے، گھر کے مسائل کم ہونے لگے اور دلوں کو سکون ملنے لگا۔ پیارے ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کلام کی برکت ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس خوبصورت آیت کی جو اولاد کی کامیابی کے لیے بہت بابرکت مانی جاتی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے دل میں محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ کامیابی صرف پڑھائی تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہو سکتی ہے، چاہے امتحان ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، گھر کے مسائل ہوں یا کوئی اور پریشانی۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ مبارک آیات سورۃ العمران کی آیت نمبر 73 اور 74 ہیں۔ ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پیارے ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، حکمت اور فضل کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون، اس کی زندگی میں آسانی، اس کی اولاد کے نصیب میں بھلائی پیدا فرما سکتا ہے۔ آپ یہ آیات دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر میں، فارغ وقت میں یا اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، آپ بغیر وضو کے بھی ان جگہ آیات کو بطور دعا اور ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر وضو کے ساتھ پڑھیں تو یہ اور بھی بہتر اور باعث برکت ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب ماں باپ سچے دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اولاد کو کامیابی عطا فرماتا ہے بلکہ والدین کی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت سی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ پیارے ناظرین، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دین سے بھی جوڑ دیں۔ ان کے لیے نیک صحبت، اچھا ماحول اور حلال رزق کا اہتمام کریں، کیونکہ صرف وظیفہ کافی نہیں بلکہ تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں حاصل کرے تو انہیں نماز اور دین کے قریب لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک، صالحہ، فرما بردار اور کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر برے راستے سے بچائے اور ان کے نصیب میں عزت، سکون اور کامیابی لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک نہایت معلوماتی اور فائدہ مند ویڈیو ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے صرف ایک شیئر کی وجہ سے کوئی طالب علم صحیح راستہ پالے، کسی کا بچہ کامیاب ہو جائے یا کوئی شخص اپنی زندگی کی مشکلات سے نکلنے کا حوصلہ حاصل کر لے۔ شاید کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کسی گھر کی پریشانیاں کم ہو جائیں اور کسی کے خواب پورے ہونے لگیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اسے صدقہ جاریہ سمجھیں۔ یقین کریں جو بھلائی آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز دعا قبول کرے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ خوشیاں، سکون اور آسانیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔